سوال نمبر 41، آپ کا سوال کہ کیا زمین پر ظلم اللہ پاک کی مرضی سے ہو رہا ہے، تب انسان کیوں کر مجرم ہے؟ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمین پر جو ظلم ہوتا ہے اس میں اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے، تبھی کوئی بندہ کسی دوسرے پر ظلم کر سکتا ہے۔ اگر اللہ پاک کی مرضی نہ ہو تو کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری جانب جو تکلیف میرے مقدر میں لکھی جا چکی اس کو کوئی ٹالنے کی سخت نہیں رکھتا ہے، وہ مجھ پر آ کر ہی رہے گی۔ اس ساری بات کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک بندہ کسی کا 1,00,000 روپے غصب کر لیتا ہے، مطلب ادھار لیا لیکن لوٹانے سے انکاری ہو گیا۔ یہاں وہ بندہ جس نے 1,00,000 روپیہ غصب کر لیا ہے وہ ظالم ہے، اور جس کا روپیہ اس نے غصب کیا مظلوم ہے۔ اب یہاں دونوں ہی ایک امتحان میں ڈالے جا چکے ہیں۔ ظالم کے پاس دو راستے ہیں، چاہے تو اللہ پاک کے حضور عاجزی کرے، توبہ کرے اور ظلم سے باز آئے تاکہ آخرت کی کامیابی کا مستحق بن سکے، چاہے تو ظلم پر قائم رہے اور حق کے مقابل اکڑ جائے اور تکبر کا راستہ اختیار کر لے۔ ایسی صورت میں اللہ پاک اس کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دیں گے جس پر وہ کاربند ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے عہد کر رکھا ہے کہ ظالموں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے اور آخرت میں آتش دوزخ کا عذاب ہے۔ دوسری جانب وہ مظلوم ہے جس کا روپیہ اس نے غصب کیا ہے، اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس ظلم پر صبر کرے اور اپنے حق کا مطالبہ احسن طریقہ سے کرتا رہے اور اس بات پر مطمئن رہے کہ میری روزی کا مالک اللہ پاک ہے، نہ کہ روپیہ پیسہ یا کوئی انسان۔ اگر وہ اس بات پر قائم رہتا ہے تو نہ صرف اس کو صبر کرنے کا اجر ملے گا بلکہ اگر اللہ پاک کی مرضی ہوگی تو اس کو اس کا روپیہ بھی واپس مل جائے گا، اور اگر نہ بھی ملے تب بھی تمام ضروریات کا پورے کرنے والا اللہ پاک ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے محروم رکھے۔ اس کی مرضی کے آگے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اعتراض کرے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر کام میں اپنی مرضی کیوں چلاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اللہ پاک کا وہ مقصد عظیم حاصل ہو سکے جس کے لیے اس پاک ذات نے یہ یونیورس خلق فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ اس کی صفات کا ظہور ہو۔ یہاں اس تمام وضاحت میں اللہ پاک کی صفت الجبار کا ظہور ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے اپنی مرضی چلانے والا۔ ظالم کی ذرہ برابر مجال نہیں کہ اپنی مرضی چلا سکے، وہ صرف ارادہ کرے گا کہ اس کو ظلم کرنا ہے یا ظلم سے باز رہنا ہے۔ ہر دو صورتوں میں مرضی اللہ پاک کی ہی چلے گی۔ اگر وہ ظلم کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا فیصلہ فرمائیں گے کہ ظلم ہونے دینا ہے یا نہیں ہونے دینا۔ دونوں صورتوں میں ظالم مجرم ہوگا کہ اگر ظلم کیا تب تو مجرم ہے ہی، اور اگر نہ کر سکا تب بھی مجرم ہوا کہ اگر موقع ملتا تو کر گزرتا۔ لیکن اللہ پاک نے سسٹم کے مجموعی مفادات کے پیش نظر نہیں ہونے دیا تاکہ سسٹم کو ایک وقت مقررہ تک جاری و ساری رکھا جا سکے۔ اگر اللہ پاک اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ بات ممکن نہ ہو سکے گی کہ نظام ہستی کو ایک وقت مقررہ تک چلایا جا سکے۔ یہاں ایک بات کی مزید وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اگر کسی بھی شخص پر ظلم ہوتا ہے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ صبر کا دامن تھام سکے، لیکن اگر اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ اس سب میں میرے رب کی مرضی شامل ہے تو اس شخص پر ظلم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ خوشی خوشی صبر کا دامن تھامے رہے گا، اس امید پر کہ روز محشر پروردگار عالم اس کو اس کا اجر عنایت فرمائیں گے۔ اس طرح زمین پر ظلم کا سد باب بھی ممکن ہوتا رہے گا۔